वعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ نے ایک دعا کے سلسلے میں پوچھا ہے کہ کیا یہ ثابت اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عن عکرمہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال جزا اللہ عنا محمدا بما هو اہلہ اتعب 70 کاتبا الف صباح۔ یہ طبرانی اوسط 235، معجم الکبیر طبرانی 11509، ابو نعیم الحلیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 206، اسماعیل الاصبہانی الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 پر ذکر کیا ہے کہ جس نے یہ دعا پڑھی اللہ رب العالمین ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بدلہ عطا فرما جتنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل اور لائق ہیں۔ اس کا اجر و ثواب کیا لکھا جانتے ہیں؟ اتعب 70 کاتبا، 70 لکھنے والے کو 1000 صبح تک پریشان اس نے کر دیا۔ ایک مرتبہ جو آدمی یہ بول دیا جزا اللہ عنا محمدا بما هو اہلہ، 70 کاتب 1000 دن تک لکھتا رہے گا، تھک جائے گا، لکھ نہیں سکے گا۔ یہ ہے منکر روایت کا نتیجہ۔ امام طبرانی نے کیا کہا ہے؟ لم یروی هذا الحدیث عن عکرمہ الا جعفر بن محمد، عکرمہ سے جعفر بن محمد نے بیان کیا ہے، اور جعفر بن محمد سے معاویہ بن صالح نے ذکر کیا ہے، تفرد بھی ہانی ابن المتوکل، یہ بھی متفرد ہے، یہ بھی متفرد ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا وہانی ابن المتوکل متروک الحدیث، متروک، اس کو چھوڑ دیا تھا۔ متروک کا مطلب چھوڑا ہوا۔ قال ابن حبان كانت تدخل عليه المناکیر وکثرت، اس راوی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور منکر روایات کثرت سے بیان کر دیا کرتا تھا۔ فلا يجوز الاحتجاج به بحال، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں اس کی روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ وقال ابو حاتم الرازی ادرکتہ ولم اکتب عنہ، میری ملاقات اس سے ہوئی ہے لیکن میں نے اس کی روایت لکھی نہیں۔ لسان المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 186۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس حدیث کو الضعیفہ 5109 پر ذکر کیا ہے اسی سند سے۔ اور وقال منکر، کیا کہا شیخ الالبانی نے؟ کہ منکر یہ روایت ہے۔ اب بعض لوگ اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، بغیر پروف، بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کیے کسی بھی چیز کی فضیلت نہیں بیان کرنی چاہیے۔ بس اللہ رب العالمین توفیق دینے والا، جیسا آپ نے تحقیق کرنے کے لیے پوچھا اسی طرح سے دیگر اخوان کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے اور دین سب سے زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ دین کے حوالے سے بات کریں گے تو تحقیق کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ رب العالمین کا بیان ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی تحقیق کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز مبرہن اور مدلل ہے یا نہیں ہے۔ بلا سوچے سمجھے جو دین کی بات کرتے ہیں،
اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات کرتے ہیں، قصدن اور ارادتن ایسا کرتے ہیں تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف کسی ثابت بات کو بیان کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن غیر ثابت بات کو اللہ اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں، افتراء کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان کیا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جان بوجھ کر جو جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ بس اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔